آج ہم لوگ 3 الفاظ پڑھیں گے۔ اللہ کے 3 نام ہیں جو جیسے ہی ہم قرآن شروع کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کہتے ہیں نا، تو بسم اللہ کہتے ہیں ہم، اللہ کا نام آ گیا۔ پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان کہتے ہیں اور رحیم کہتے ہیں۔ اور پھر جب ہم سورہ الفاتحہ شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ دوبارہ سے آ گیا، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، تو رب آ گیا اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 نام ہیں انشاءاللہ جن کو آج ہم تفصیل میں پڑھیں گے۔ اچھا جی، تو ہم لوگ جو کام شروع کرتے ہیں ہم اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کی اپنی برکتیں ہیں، اس کے اپنے فائدے ہیں، اس سے ہماری نیت بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، یہ وہ اللہ ہے جس کو ہم نے حساب دینا ہے۔ تو بہت سے اصول جو کامیابی کے ہیں، جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے بگننگ ود دا اینڈ ان مائنڈ، کہ ایک چیز کا انجام سوچ کے اور ایک چیز کے اثرات سوچ کے پھر وہ کام کرنا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، اور وہ کام ان کاموں سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو غافل دلوں کے ساتھ اور بغیر سوچے سمجھے کیے جاتے ہیں اور غیر ارادی طور پہ ہو جاتے ہیں، یا وہ کسی بری نیت سے کیے جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ ایک مسلمان ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے۔ قرآن کی ہر سورت شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کی ایک آیت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے اماموں سے ثابت ہے، اسپیشلی جو خلفائے راشدین تھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ لوگ اس تلاوت یعنی الفاتحہ نماز میں جب یہ امامت کرا رہے ہوتے تھے تو اس سے پہلے یہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن امام شافعی اور کچھ اور ایسے ائمہ ہیں جو پڑھتے تھے، تو اس کے اوپر میں اعتراض نہیں کر رہی، میں صرف نالج کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی پڑھتا ہے اور کسی نے نہیں پڑھی۔ ہاں، بسم اللہ میں اللہ کا نام جو ہے اس کی روٹ ہے الف لام ہے، یہ ہک والی ہے جو ہوتی ہے نا، الہ، جس کا لغوی مطلب تو نہیں ہے، اس کا اصطلاحی مطلب جو ہے وہ ہے معبود۔ الہ کا مطلب ہے، یہ عبرانی زبان میں، سریانی میں اور عربی میں الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اور عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ جس کے ہم عبد ہوتے ہیں، جس کے ہم بندے ہوتے ہیں۔ عبد کا کیا مطلب ہے؟ غلام، یعنی جس کی غلامی اختیار کی جائے وہ الہ ہے۔ اور غلامی، جیسے آپ میں سے آپ تقریباً سب کے گھر میں نوکر ہوں گے، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کا تعلق ہوتا ہے آپ کا اور ان کا، اور وہ آپ ان سے کس قسم کی تعمیل ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے احکامات کی تعمیل کریں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ اگر آپ صبح ان کو کچھ کہہ کے جا رہی ہیں کہ یہ بنا کے جاؤ، یہ بتاؤ، یا آپ انہیں کچھ سکھا رہے ہیں کہ اس گاڑی کو ایسے دھونا ہے یا فرش کو ایسے صاف کرنا ہے، تو آپ بالکل اس میں کسی قسم کی ویریشن یا کوئی بھی اس میں نافرمانی یا کوئی بھی اس کو چینج کرنا جو ہے آپ بالکل نہیں برداشت کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غلام کا اور آقا کا یہ تعلق ہے۔ اور اسی طرح الہ کا جو لفظ ہے، معبود، جس کی عبادت کی جائے، اس کا لغوی مطلب کیا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی سن کے، لغوی مطلب جیسے ہم اردو میں آلہ کہتے ہیں، ایک آلہ، ایک انسٹرومنٹ، تو الہ کا لفظ جو ہے، گو کہ یہ کہا جاتا ہے، عربی میں بڑا اختلاف ہے کہ اس لفظ کی کوئی روٹ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر اس کی روٹ ہے تو وہ کیا ہے؟ تو جو عبرانی الہ ہے یا اللہ ہے، اس روٹ کا تو مطلب ہے ایک انسٹرومنٹ۔ اور الہ جب ہم کہتے ہیں یعنی اللہ، یہ جب ہم کہتے ہیں تو عربی میں قواعد کے مطابق جس لفظ کے ساتھ لگ جائے وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، وہ اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ تو یعنی کہ الہ جو ہے، جیسے انگلش میں اگر آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں تو دا فائنل انسٹرومنٹ، جس سے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، دیٹ از دا فائنل انسٹرومنٹ، وہ فائنل چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی روٹ الہ ہے اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔
الالہ جو ہے یا اللہ جو ہے، اس کا مطلب وہ خاص معبود، وہ فائنل معبود، یعنی اب دنیا کے جتنے بھی آپ کے دنیاوی خدا ہیں اور دنیاوی بت جو ہیں، جب آپ ان سب کو نمٹ لیتے ہیں اور اپنا کوئی کام ان سے کرانا چاہتے ہیں، تو فائنل اتھارٹی جو پھر بھی چاہیے ہے کہ وہ کام ہو جائے، وہ اللہ کی اتھارٹی ہے اور وہ اللہ ہے۔ وہ فائنل انسٹرومنٹ، وہ فائنل طریقہ جو آپ کو چاہیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے، وہ اللہ ہے۔ اسی لیے وہ معبود ہے، اسی لیے ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ انسان بڑا مطلب پرست ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، اس کو اپنے مطلب کے لیے کام، اپنے مطلب کے کام کروانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا اللہ، بسم اللہ۔ پھر ہے الرحمن اور پھر ہے الرحیم۔ یہ دونوں الفاظ میں آپ کو ایک ساتھ پڑھاؤں گی کیونکہ ان کی روٹ ایک ہی ہے، راہما۔ عربی روٹس جب ہم بولتے ہیں تو ہم ان الفابیٹس کو بولتے ہیں، ہم رحم نہیں بولیں گے، ہم رحم خود ہی ایک لفظ ہے، را پھر ہا ہے، ہاں حلوے والی ہا، اور پھر میم ما، راہما، یہ روٹ ہے۔ اس روٹ میں سے رحمان بنا ہے، رحیم بنا ہے، رحم بنا ہے، رحم بنا ہے، رحمت بنا ہے، ارحم بنا ہے۔ اس روٹ میں سے تو آپ پھر الفاظ بس بناتے جائیں، وہ اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، ایک ایک روٹ میں سے 40 50 الفاظ بنتے ہیں۔ رحم کا کیا مطلب ہے؟ رحم ماں کے یوٹرس کو کہتے ہیں، جسے ہم رحم مادر کہتے ہیں نا، جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، بچہ نشو و نما پاتا ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ بچہ دانی، شکم مادر جو ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ اور اللہ کا، یعنی یہ اللہ کے فیوریٹ نام ہے۔ اللہ نے اپنے بسم اللہ کے فوراً بعد جو ہے الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے ذاتی نام ہے۔ کسی کا نام رحمان یا رحیم رکھنا عربی قواعد کے مطابق بھی غلط ہے، عبد الرحمن یا عبد الرحیم رکھا جائے گا۔ باقی جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، باسط ہے اور بہت سے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں اللہ کے 99، وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ ہادی ہے، وہ نام رکھے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ عبد لگایا جائے، اگر لگا دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ، رحمان اور رحیم ایسے نام ہیں جن کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے۔ اچھا جی، اب یہ رحم سے نکلے ہیں، اور رحم جو روٹ ہے اس کا تو میں نے آپ کو لغوی مطلب بتا دیا کہ وہ ہے ماں کا، ماں کی جو بچے دانی ہے، جہاں پہ بچہ نشو و نما پاتا ہے۔ اب اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے، ہاں، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے، یہ قرآن میں ہے۔ تو یہ کیسی رحمت ہے جو اللہ تعالی ہمارے ساتھ برتتا ہے؟ یہ وہ رحمت ہے جو وہ بچے دانی کا جو تعلق اس بچے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بچے دانی اس بچے کو ایک خلیے کی سٹیج سے، ایک سیل کی سٹیج سے پورا بچہ بنا دیتی ہے، اس کو خون سے سینچتی ہے، اس کو خوراک دیتی ہے، اس کو پالتی ہے، اس کو بچاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے ارد گرد ایک ایسا پانی اس نے رکھا ہوا ہوتا ہے جس میں اگر ماں کے پیٹ پہ لات یا مکہ لگے تو بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کی اتنی حفاظت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد انتہائی ایک درد کی کیفیت سے اور تکلیف اور اذیت میں سے گزر کے وہ اس بچے کو پیدا کرتی ہے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ ہمارے خالق کا ہمارے ساتھ یہ تعلق ہے۔ یہ اللہ جو ہمارا معبود ہے، جس کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا، وہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ بڑا غضبناک ہوتا، وہ بڑا جابر ہوتا، بڑا وہ سخت ہوتا، اور وہ ہمیں بڑا ٹائٹ کر کے رکھتا، وہ یہ بھی تو کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے ہمارے ساتھ رحم کا تعلق رکھا ہے، جو تعلق ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو اس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہوتا ہے اور اسے پالا ہوتا ہے اور اسے کمال تک پہنچاتی ہے، وہ جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے۔ تو رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے عربی میں مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ بے پناہ، ٹو مچ ٹو ڈسکرائب۔ وہ رحمان یہ رحمت کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر رحم ہے، اور واقعی ہم نہیں سوچ سکتے۔ اور رحیم جو ہے یہ اس کی وسعت کو بیان کرتا ہے۔ رحیم وہ بسیط ہے، وہ پھیلا ہوا ہے،
اس کے علاوہ بھی انٹرپریٹیشنز ہیں کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے۔ رحمان جو ہے وہ عمومی رحم ہے، بس وہ ہر طرف زمین سے آسمان تک وہ رحم بھرا ہوا ہے، اور رحیم جو ہے وہ ایک موقع پہ کیا جانے والا رحم ہے، کیونکہ توبہ کے ساتھ تواب الرحیم آتا ہے، تو یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ اس نے رحم کر کے چھٹی کر لی ہے، وہ رحیم جو ہے وہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ پھر زمان و مکان کی قید میں رحمان جو ہے وہ ہر مخلوق کے لیے ہے، اور رحیم جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ انسان کے لیے ہے۔ مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں اس کی، لیکن میں نے آپ کو اس کی روٹ سمجھا دی۔ اب اس روٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جہاں کہیں بھی آپ قرآن میں یہ الفاظ دیکھیں وہ روٹ آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے اسم جو ہے شروع میں جو آتا ہے، بے اسم، بے ساتھ کنیکشن بتاتا ہے، اور اسم یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں نا شروع اللہ کے نام کے ساتھ، تو شروع اس میں نہیں ہے، شروع ہم نے اس میں ترجمے میں اپنی سمجھ کے لیے ڈالا ہوا ہے، یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم۔ اور شروع کرتے ہی ہم ایک کام میں اپنے آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرا دیتے ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر ہم سورہ الفاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ میں نے آپ کو پڑھا دیا، حمد میں آپ کو کل پڑھاؤں گی، لیکن الحمد للہ رب العالمین، پھر رب کا لفظ ہے، اور یہ رب جو ہے یہ را با با سے نکلا ہے، 2 با ہیں اس میں، شد ہے اس کے اوپر، جس میں سے اردو کے بڑے انٹرسٹنگ الفاظ نکلے ہیں، تربیت، ربوبیت۔ تو رب جو ہے اس کا کوئی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن بہت مشکل ہے۔ ہم اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں پروردگار، کیونکہ ہمارے پاس اردو میں الفاظ نہیں ہیں، اور انگلش میں جو اس کی ٹرانسلیشنز ہیں، انگریزوں نے بہت محنت کی ہے، وہ ریسرچ بھی بہت کرتے ہیں، تو وہ ہے کہ دا مینٹینر اینڈ دا سسٹینر اینڈ دا ون ہو ہولڈس اینڈ دا ون ہو از رسپانسبل اینڈ دا ون ہو نرشز، یعنی وہ نشو و نما کرنے والا، پرورش کرنے والا، وہ نیست سے ہست کرنے والا، اور پھر وہاں سے کمال تک پہنچانے والا، اور پھر مار کے دوبارہ سے حساب لینے والا، وہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا، تمام زمانوں کا، تمام مکانوں کا۔ یہ عالمین جو ہے نا، یہ زمان و مکان کی قید اس میں، یعنی وہ ایٹرنٹی، ٹھیک ہے، جب سے ازل سے لے کے ابد تک، اور جو کچھ ہے عالمین مطلب چونٹیوں کا بھی ایک عالم ہے، اور سیارے بھی ہیں اور ستارے بھی ہیں، اور اب تو میٹا ورسز بھی پیدا ہو گئی ہیں، ایک یونیورس ہماری نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک نقطہ ہے۔ تو یہ ان سب کا پروردگار ہے، یہ ان سب کا پیدا کرنے والا، اور ان کو نشو و نما کرنے والا، اور ان کی تربیت کرنے والا، اور ان کو کمال تک پہنچانے والی ہستی جو ہے، اور پھر انہیں ختم کرنے والی ہستی، وہ رب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ 4 نام میں نے آپ کو آج پڑھانے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم، الحمد للہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب انشاءاللہ باقی جو اس میں الفاظ ہیں، ایک تو حمد کا لفظ ہے جو الگ سے آپ کو پڑھانا ہے، اور میں امید رکھتی ہوں کہ اس طرح لفظ بلفظ 1-2 صورتیں پڑھ کے بھی آپ کو قرآن بہت حد تک خود سمجھ آنے لگے گا، جو بیسیکلی مقصد ہے ہمارا یہاں پہ، کہ قرآن کی عربی تحریر کو دیکھ کے اس کا ترجمہ سمجھنا اشد ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، بلکہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اہل القرآن بنا دے، اللہ ہم سب سے اپنا کام لے لے، آمین ثم آمین۔